نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین اعظام، اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میری انتہائی احترام و اکرام کے لائق خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام اگر کوئی آدمی غور کرنے کے ساتھ، دل کو اجاگر کرنے کے ساتھ، گریبان میں منہ ڈال کر مراقبے کی صورت میں اگر کوئی آدمی اس پروگرام کا مقام جاننا چاہے تو یہ پروگرام بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت عظیم، اس لیے کہ یہاں 5 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر، زمین سے نیچے، فضا میں، آسمان پر اور آسمان سے اوپر نہ جانے کتنی تعداد میں اپنی نعمتوں کو بکھیر رکھا ہے، جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتا۔ پروردگار نے خود اپنے بندوں سے یہ کہا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ تم ان کے شکر کا حق ادا کرو۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ پروردگار نے ہمیں دعوت دی، قرآن کریم میں اس بات کی جانب توجہ دلائی، فرمایا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سامنے دیکھو، پیچھے دیکھو، ہر جانب میں تمہیں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اور فرمایا کہ اگر تم باہر کی دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ایک لمحے کے لیے اپنی ذات میں غور کر لو، وفی انفسکم، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پروردگار نے کتنی مشینریاں فٹ کر رکھی ہیں۔ آنکھوں کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، کان کا نظام ہے، دل کا نظام ہے، معدے کا نظام ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ پروردگار نے اپنے بندوں کو دی۔ لیکن علماء امت نے فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ نے اپنی مخلوق کو ایسی دی ہیں جن جیسی نعمتیں کوئی بھی نہیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ایک قرآن کریم، یہ 2 نعمتیں، اس لیے کہ پوری کائنات کو جو برکات ملی، نعمتیں ملی، اللہ کا احسان اور اس کا فضل ملا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی سے ملی۔ یہ قرآن کریم یہ پروردگار کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام جس نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا اس کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں، ایک بچہ طوطا پالتا ہے، مینا پالتا ہے، اور اس کو 2-4 لفظ ہماری زبان کے آ جاتے ہیں
तोता कहता अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी आ गए हो। ये तोता बातें करता, मैना बातें करती है और दो चार कलमे, अब दो चार कलमे उसके हमारी जुबान के उसकी जुबान पर आ गए, हम उसके लिए पिंजरा भी आड़ा बनाते हैं, उसकी चूरी का इंतजाम भी करते हैं, बिल्ली से बचाव का इंतजाम भी करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, बर वक्त उसको पानी और खाना पहुंचाते हैं। क्यों? इसलिए कि इसने हमारी जुबान के दो चार कलमे सीखे। बाकी जानवरों की बनिस्बत ये मुमताज हो गया, ये हैसियत वाला हो गया, अहमियत वाला हो गया। तो क्या ख्याल है, जिसने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज किया, परवरदिगार उसके साथ क्या किरदार अदा करता, उस पर बरकत। वक्त नहीं, वरना मैं इस मौजू पर बयान करूं। देखें, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली किताबें जो उतरती थी, तौरात उतरी, इंजील उतरी, ज़बूर उतरी, सहीफे उतरे। उन सहीफों को, उन किताबों को अल्लाह के नबियों के बगैर कोई नहीं पढ़ सकता था। जुबानी देखकर तो पढ़ते थे, लेकिन जुबानी कोई नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ नबी पढ़ा करते थे। लेकिन परवरदिगार ने हमें किताब भी दी और किताब को याद करने की कुदरत भी दी। इस उम्मत का हर एक फर्द उस कमाल से परवरदिगार ने उस सिफत से मुत्तसिफ कर दिया जिससे पहले अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ की जाती थी कि आसमानी किताब को ये ज़ुबानी पढ़ लेते हैं, ये ज़ुबानी पढ़ लेते हैं। आप हजरात में से मैं पूछता हूँ, कितने हैं जिनको सूरत फातिहा आती है? माशाअल्लाह, अल्लाह का फज़ल। जिनको सूरत इखलास आती है, नमाज पे पढ़ने वाली चंद सूरतें जिनको आती हैं, ये उम्मत का एजाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात दिए, उन मोजज़ात में से हर एक मोजज़े के अंदर कई कई मोजज़े नसीब फरमा। देखिए, मेराज का मौका, मेराज का मोजज़ा, ये सिर्फ एक मोजज़ा नहीं, इसके एक एक कदम पर एक एक वाक़या मुस्तकिल मोजज़ा है। सिर्फ कुरान करीम मोजज़ा नहीं, बल्कि परवरदिगार ने कुरान करीम के मोजज़े के साथ साथ और भी बहुत से मोजज़े परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत को नसीब किया। जो सिफत नबियों में पाई जाती थी, परवरदिगार ने इस उम्मत के हर फर्द में, और कितने ही एजाज इकराम वाले, कितने ही कि जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं। कुरान करीम की आयत, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपनी किताब का वारिस उसको बनाते हैं जिसका इंतखाब हम खुद करते हैं। अब आप हजरात उलमा से पूछें, आप हजरात को भी पता होगा, परवरदिगार ने इस कायनात को पैदा करने से पहले लोहे महफूज पर सब कुछ लिख दिया जो इस दुनिया में होने वाला था। अब अल्लाह के यहाँ ये बच्चे जिन्होंने आज आखिरी सबक सुनाना है, जिनकी दस्तार बंदी होनी है, कायनात को पैदा करने से पहले ही परवरदिगार ने लोहे महफूज में इनके बारे में लिख दिया। और उसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, हमने वारिस बनाया अपनी किताब का उन लोगों को जिनका हमने चुनाव किया। ये अल्लाह का चुनाव है, बहुत मुबारकबाद के लायक हैं वालिदैन। अल्लाह, ये बच्चे, ये बस्ती वाले, मैं पूरी बस्ती को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
فرمایا جب پروردگار کسی بستی پر رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں، وسعت کا ارادہ فرماتے ہیں، فضل کا ارادہ فرماتے ہیں، اس بستی میں دین کی فکر کرنے والا، دین کی اشاعت کا جذبہ رکھنے والا عالم بھیجتے ہیں۔ آپ حضرات آج سے 20 سال پہلے کا دور اس علاقے کا دیکھیں، کیا تعلیمی یہ ماحول تھا۔ اللہ نے ایک عالم بھیجا، قاری بھیجا، اس کے دل میں بات بٹھائی۔ آج اس بستی کے اور بستی کے آس پاس کی بستیوں کے قرآن کریم حفظ کر کے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پروردگار کا اس بستی پر خیر کا جو ارادہ تھا، پروردگار نے اس کو عملی نمونے میں تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بستی والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار نے مجھے کتاب دی، مجھے یہ خطاب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسی کتاب دے رہا ہوں، آپ پر ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں جس کو پانی نہیں مٹا سکے گا، پانی نہیں مٹا سکے گا۔ یہی اور پانی نہ مٹا سکنے کا معنی کیا ہے؟ کوئی دنیا کی چیز اس کو مٹا نہیں سکے گی۔ انگریز نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن کریم کے ہزارہا نسخے اس نے دریا میں بہائے، آگ میں جلائے، لیکن کیا قرآن کریم ختم ہوا؟ ایک حافظ نے انگریز کی ٹیم کو لاجواب کر دیا۔ وہ حافظ اپنی بستی میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا، انگریز کی وہ ٹیم اس کے پاس سے گزری، دیکھا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد نابینا ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے حافظ سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کو دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم تو اس کتاب کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت انگریز کو یہود و نصارہ نے یہ سبق دیا تھا، اور آج بھی یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ جب تک یہ قرآن کریم موجود ہے، مسلمان کو اپنے کنٹرول میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ جب تک یہ قرآن کریم موجود، اور جب قرآن کریم اس سے مسلمانوں کا تعلق کمزور پڑ جائے گا تو یوں سمجھے جیسے آدمی کے جسم سے روح نکل جائے۔ قرآن کریم کو پروردگار نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی جانب سے آپ کو روح عطا کی۔ وہ روح کیا ہے؟ قرآن کریم۔ مسلمان میں قرآن کریم ہے تو مسلمان زندہ ہے، اور اگر مسلمان کے پاس قرآن کریم نہ ہو تو مردہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک میدان میں مردہ پڑا ہو، اس کو کتے بھی نوچتے ہیں، بلیاں بھی نوچتی ہیں، گدھے بھی نوچتی ہیں، کبے بھی نوچتے ہیں، اور اگر وہ چادر تان کر سانس لے رہا ہو، اس کے اندر جان موجود ہو، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے یہ بے جان لاشا ہے، بے جان لاشے کو کسیٹا جاتا ہے، نوچا جاتا ہے۔ آج بین الاقوامی طاقتوں نے ہمیں محسوس کر دیا کہ قرآن کریم یہ مسلمانوں کے اندر اس کی اہمیت کمزور ہو گئی۔ کبھی بوسنیا میں مسلمانوں کو، کبھی برما میں مسلمانوں کو، کبھی افغانستان میں مسلمانوں کو، کبھی کسی اور جگہ میں مسلمانوں کو آزمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ان علماء کی کوشش ہے کہ جگہ جگہ مدرسے قائم کر کے، جگہ جگہ مکاتب قائم کر کے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کر سکیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر نصیب۔ یہ قرآن کریم آپ یہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے، ان میں سے اگر کسی کا باپ اس مجمع میں موجود ہے، ذرا مجھے اپنی زیارت کرا دیں۔ کسی کا؟ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو
یہ بچے تمہارے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے بلندی کا باعث ہے۔ تشریف رکھیں۔ دیکھیے کوئی بچہ شاباش جس نے ختم کیا ہے، سب سے چھوٹی عمر کا بچہ، شاباش شاباش ماشاءاللہ، بس یہی کھڑے، اس کی زیارت کرو، اس کی زیارت کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ صبح اٹھتا ہے آدمی، اس کا جی چاہتا ہے کسی اللہ والے کی زیارت کرو، کسی اللہ والے کو مل کر اپنا مال اس پر خرچ کر کے اپنے مال میں برکت کا ذریعہ بناؤ۔ فرمایا کرتے تھے وہ نابالغ بچے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں مکتب میں مدرسے میں بیٹھ کر، اس دور میں ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر کسی آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اللہ والے کو دیکھوں تو فرمایا کہ مسجد میں آئے، مکتب میں آئے، وہ بچے جس بچے میں، جس مکتب میں، وہ بچے ایسے وقت میں جس وقت میں باقی بچے کھیل رہے ہیں، باقی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، وہ لیکن یہ بیٹھا اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ اور پھر یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے والے والدین کے لیے کتنا اعزاز کا باعث بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، بالخصوص نابالغ بچے، جب یہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی نیکی ان کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب عام حالات میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پروردگار نے اس امت پر احسان کیا۔ پہلی امتوں کو برابر سرابر ملتا تھا، لیکن اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عمل ایک کیا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر وہ فی سبیل اللہ ہو، اور علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یہ فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کی نیکی، ایک نیکی کم از کم 700 سے شروع ہوتی۔ اب اس بچے نے بیٹھ کر الف لام میم پڑھا، عام حالات میں کوئی آدمی پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کی الگ، لام کی الگ، میم کی الگ، لیکن جو تعلیم حاصل کرنے کی خاطر یہ پڑھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو الف کی 700، لام کی 700، میم کی 700 جیسے اس کو ملتی ہیں، اسی طرح اس کو تیار کر کے بھیجنے والی والدہ کو بھی ملتی ہے، موقع دینے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے باپ کو بھی ملتی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اس بچے سے، بیٹا کتنی منزل سناتے ہو؟ کتنے؟ شاباش، کتنی منزل سناتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں میں خود بھی حافظ ہوں، میرا تجربہ ہے، جب تک سنانے والا 3 دفعہ دہرائی نہ کرنے استاد کو سنا نہیں سکتا، یہ بچہ جو 5 پارے 3 پارے 2 پارے استاد کو سنانے کے لیے تیاری کرتا ہے، کم از کم اس نے 5 پاروں کی بجائے تم 2 پارے رکھو، 3 دفعہ اس نے دہرائی کی، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اب 6 پاروں کے حروف کتنے ہیں؟ ہے تمہارے پاس کیلکولیٹر؟ اور پھر ایک ایک حرف کی 700 تم نیکیاں، ایک حرف کی 700 نیکیاں، کیلکولیٹر ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس لیے میں والدین سے یہ گزارش کروں گا، خاندان کے افراد سے گزارش کروں گا، یہ بچے ان کو نفرت کی نظر کے ساتھ نہیں، ان کو پیار اور محبت کی نظر کے ساتھ
شفقت اور عقیدت کی نظر کے ساتھ دیکھیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی بلندی کا باعث۔ اب دیکھیں نیک کلمہ جو آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کی وجہ سے پروردگار مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بستی کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ہمارا کنواں میٹھا تھا کڑوا ہو گیا ہے، اس کا پانی کڑوا ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں پانی کی کرواہٹ کی وجہ سے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کر اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرو اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرو۔ تھوڑے عرصے کے بعد آئے، کہنے لگا تو وہ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ یہ ہمیں فلسفہ تو سمجھائیں، ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پانی جو زمین کے اندر ہے یہ چلتے چلتے ایک کافر کی قبر کے پاس ٹکرانے لگا، وہ دوزخی قبر جو تھی اس کے اثرات کی وجہ سے یہ سارا پانی اس کے ساتھ ٹکرانے والا کڑوا ہو گیا۔ جب تم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، جب تم نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی برکت سے پروردگار نے پانی کا رخ موڑ دیا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی وجہ سے برائی کا، تکلیف کا، آج ساری دنیا پریشانی میں ہے لیکن پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پریشانی کا حل ایک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت۔ اس لیے کہ ہمیں جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت رکھے تو پھر ایک ہی صورت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ساری مصیبتوں کا حل ہے۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، ایک صحابی، کہ حضور جی چاہتا ہے کہ مجھے دن میں جتنا وقت ملے اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھنے پر خرچ کروں۔ فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ دن کے 2 حصے، جتنا وقت ملے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مزید، تو کہنے لگا اچھا جتنا وقت بھی ملا سب آپ پر درود پر خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن کفیتا، پھر تو تیری ساری مصیبتوں کا حل کر دیا جائے گا، تیری مصیبتیں دور کر دی جائے گی۔ آج ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن مصیبتوں کے گرے ہوئے ہونے کی وجہ سے مصیبتیں دور کرنے کے اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اس کی جانب توجہ فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں 3 باتیں پائی جائیں گی اللہ 3 قسم کا عذاب مسلط کر دے۔ پہلی چیز یہ، جب میری امت میں علماء سے نفرت پائی جائے گی، علماء سے دوری پائی جائے گی، علماء کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ آج یہی کوشش ہو رہی ہے، آج یہی کوشش ہو رہی ہے، میڈیا پر علماء کی تذلیل، اور پھر عوام الناس کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا بھی نہیں ان سکالروں کو ترجیح دی جاتی ہے علماء پر جنہوں نے سال ہا سال تعلیم حاصل کی، سال ہا سال انہوں نے اپنے استاد کے سامنے زانوئے تلبس طے کر کے علم کا مقام حاصل کیا۔ یہ علماء کی توہین اور ان سے نفرت کا ایک انداز۔ فرمایا جب میری امت میں یہ خرابی پائی جائے گی کہ میری امت کے علماء سے نفرت کی جائے گی، اور دوسرا فرمایا کہ جب میری امت میں یہ خرابی پائی جائے گی کہ رشتے ناتے سارے کے سارے مال کی بنیاد پر، لڑکی والے بھی مال دیکھیں گے، لڑکے والے بھی مال دیکھیں گے، دینداری نہیں دیکھیں گے، عقل مندی نہیں دیکھیں گے، اور دنیا کے اندر یہ آخرت کی کامیابی کو نہیں دیکھا جائے گا، مال کو دیکھا جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی جب میری امت کے افراد کا سارے کا سارا دھیان توجہ بازاروں کی جانب لگ جائے،
بازاروں کی نہ. اب بازار میں بیٹھا ہوا آدمی نماز کی پرواہ نہیں. ہمارے پاس ایک دفعہ ہمارے مفتی صاحب کے پاس ایک 3-4 تاجر آئے، آ کر کہنے لگے مفتی صاحب عصر کے وقت میں بڑی گاہکی ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عصر کی نماز مغرب کے ساتھ نہ پڑھ لیا کریں. استغفر اللہ. یہ ہے کہ ساری توجہ بازار کی جانب، نماز کی فکر نہیں، عبادت کی فکر نہیں، اپنے حقوق، حتیٰ کہ آج کل تو اپنے کھانے کی فکر بھی نہیں. وہ بھی 3-3 4-4 گھنٹے بعد میں کھاتے ہیں، پھر معدہ خراب ہو جاتا. اس لیے کہ اللہ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے اس نظام کے مطابق آدمی چلے. فطری تقاضا پورا کرنا، یہ فطری تقاضا پورا کرنے میں ہی بھلائی ہے. جب فطری تقاضے چھوٹ جائیں، علماء یہ آج کل اطباء کہتے ہیں کہ دیکھو رات کو جلدی سونا، دن کو جلدی اٹھنا، یہ صحت کا باعث ہے، صحت کا ذریعہ ہے. لیکن ہم رات 11 بجے تک تو 1 بجے تک تو جاگتے ہیں، اور صبح پھر ہم سوتے ہیں تو 12 بجے تک سوتے ہی رہتے. اور پھر یوں ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے جی میں نے فلاں ڈاکٹر سے بھی چیک کرا لیا، فلاں سے بھی چیک کرا لیا، فلاں سے بھی چیک کرا لیا، رپورٹیں ساری ٹھیک ہیں لیکن طبیعت، اس کا اثر کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا جب آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا یا بالکل نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی طبیعت سست، کام کو دل اچاٹ، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، حالانکہ بیماری کوئی نہیں ہوتی، وہ شیطان کے پیشاب کا اثر ہوتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی برکت سے پروردگار نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی دولت بہت بڑی ہے. یہ قبر میں بھی کام آئے گی، معاشر میں بھی کام آئے گی، اور جنت میں بھی کام آئے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے یہ ہمارا بچہ، اس کو کہا جائے گا کہ جو پڑھتا جا، منزل طے کرتا جا، جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہم سے بہت اونچا چلا جائے گا، ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اس کو تسلی دی. فرمایا قرآن کریم یہ کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم. اگر ماں باپ خواہش کریں گے ہم تو اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پروردگار یہ نہیں فرمائیں گے اپنے بچے کو نیچے لے آؤ، پروردگار فرمائے گا جاؤ تم بھی وہیں چلے. یہ تو دنیا میں بھی اعزاز کا باعث ہے، آخرت میں بھی اعزاز کا باعث ہے. اور جو حضرات ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، وہ بہت بڑے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اور علاقے کے لوگوں. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامسہ فتہلک. فرمایا اے دنیا میں بسنے والے، یا تو عالم بن کر تعلیم دے، یا تعلیم حاصل کرنے والا بن جا، یا یہ ہے کہ جب دین کی بات ہوتی ہو تو غور کے ساتھ سن تاکہ اس پر عمل پیرا. او محبا، یا کم از کم اس طبقے کے ساتھ محبت کرنے والا تو بن جا. آپ حضرات کا آنا پروردگار قبول فرمائے. آپ نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مدرسے کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے بچے تیار کیے، آپ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کی خاطر آئے ہیں کہ ہم دیکھیں بچے قرآن کریم کا آخری سبق سنائیں گے، ان کی دستار بندی ہوگی، ان کو انعامات ملیں گے. دعا یہ کرے پروردگار جس طرح یہاں ان کی دستار بندی کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں، جب تو دستار بندی کرے گا پروردگار دستار بندی فرمایا کہ حفاظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے ایک موتی کو اگر دنیا میں لایا جائے اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑے.
جب ماں باپ کو ایسا اعزاز ملے گا تو جو خود حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے والا، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ان اداروں کے ساتھ محبت رکھنے والے بنے، محبت رکھنے والے بنے، ان کی سرپرستی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دیکھیے ایک روایت علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھی، فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، پروردگار سے درخواست کی، پروردگار مجھے وہ ترازو دکھا جس ترازو پر اعمال تلیں گے۔ پروردگار نے فرمایا داؤد یہ میرا اور میری مخلوق کا معاملہ ہے، چھوڑ اس کو۔ اصرار کیا، پروردگار نے خواب میں دکھایا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے، خواب کا تصور آیا، بے ہوش ہو گئے۔ وہ میزان کیا دیکھا؟ وہ میزان اتنا بڑا کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس میزان کے ایک معمولی سے حصے میں پڑے ہوئے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان۔ جب یہ منظر سامنے آیا بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، پھر خواب کی جانب توجہ گئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ کے بعد پروردگار سے درخواست کرنے لگے، پروردگار وہ کون ہوگا جو نیکیوں کا پلڑا پر کر کے تیرے حضور پیش ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا داؤد صرف ظاہر کو نہ دیکھ، میری رحمت کو بھی دیکھ۔ فرمایا اگر کسی آدمی نے ایک کھجور میرے راستے میں خرچ کی، ایک کھجور میرے راستے میں خرچ کی، میں اس برکت سے اس کے نیکی کے پلڑے کو پر کر دوں۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی ایک کھجور خرچ کرنے کی صلاحیت میں نہیں رکھتا تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک اچھا بول دیا، اس کی برکت سے بھی میں اس کے ترازو کو پر کر دوں گا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ پروردگار نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اپنے مال کا حصہ ان مدارس پر خرچ کریں، اور جو یہ استطاعت نہیں رکھتے کم از کم اپنی زبان کے ساتھ تو تائید کریں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم دینا اچھا کام ہے، ترجمہ پڑھانا اچھا کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا اچھا کام ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی تربیت یہ جہاد سے کم نہیں ہے، یہ تو شیطان کا مقابلہ ہے۔ جتنا آدمی کسی بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ براہ راست شیطان کے ساتھ مقابلہ، طالبات کو تعلیم دینے والے شیطان کے مقابلے کھڑا کرتے ہیں، عورت کو، بیٹی کو، بہن کو بے پرد کر کے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ بیٹی سر پر دوپٹہ لے تاکہ شیطان خوش نہ ہو، اور شیطان کو جوتے مارنے کے انداز اختیار کرے۔ تو یہ مدارس اللہ کی نعمت ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میں نے کہا آیت پڑھی کہ پروردگار نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو بیان بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ ایک دفعہ آپ کہہ دیں یا اللہ تو نے انسان بنایا، تیری نعمت ہے، تو نے ایمان دیا، تیری نعمت ہے، پروردگار تو نے ہم پر فضل کیا، ہمیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مہیا فرمائے، پروردگار تیری نعمت ہے، ہم تیری ہر نعمت پر اپنے قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کے باوجود ہماری ان معمولی سی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ